السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. خوش ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج 443. 443. فقہ الحکمۃ فی کل ما خلقہ اللہ وامر بہ. فقہ الحکمہ، حکمت کی فقہ، فی کل، ہر اس چیز میں، ما خلقہ اللہ، جس کو اللہ نے پیدا کیا، وامر بہ، اور اس کو حکم دیا کچھ کرنے کا. تو اس کی حکمت کیا ہے؟ مختلف مخلوقات کی تخلیق کی حکمت اور جو ان کو اوامر دیے گئے ہیں ان کی حکمت. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، افحکم الجاہلیۃ یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. افحکم الجاہلیۃ یبغون، کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ وہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر، حکمن، فیصلہ کرنے میں، حکم دینے میں، لقوم، اس قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتی ہو. ایک اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور ایک دوسروں کا حکم ہوتا ہے. تو اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا امر ہر ایک کے حکم سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ حکمت پر مبنی ہے. اسی نے سب چیزوں کو بنایا، اور وہی ہر ایک کی ہمت، طاقت، صلاحیت کو اچھی طرح پہچانتا ہے اور اس کے مطابق ہی ان کو مکلف قرار دیتا ہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، آگے پیچھے آنے جانے میں، وما خلق اللہ، اور جو کچھ بھی پیدا کیا اللہ نے، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یتقون، جو ڈرتی ہو، جو تقوی اختیار. عز وجل خالق کل شیء، اللہ عز وجل ہر چیز کا خالق ہے. وما شاء اللہ کان، اور جو اللہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے. وما لم یشأ لم یکن، اور جو نہیں وہ چاہتا نہیں ہوتا. لا مانع لما اعطا، نہیں کوئی روکنے والا اس کو جو وہ عطا کر دے. ولا معطی لما منع، اور نہیں کوئی عطا کرنے والا اس کو جو وہ روک دے. مقلب القلوب، الٹ پلٹ کرنے والا ہے دلوں کو. ومصرفها، اور پھیرنے والا ہے ان کو. کیف شاء، جیسے وہ چاہے. یفعل ما یشاء، وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. بقدرتہ، اپنی قدرت کے ساتھ. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے. هو الذی جعل المسلم مسلما، وہی ہے جس نے بنایا مسلمان کو مسلمان. والمصلی مصلیا، اور نمازی کو نمازی. والمتقی متقیا، اور متقی کو متقی. والداعی داعیا، اور دین کی دعوت دینے والے کو داعی. وجعل ائمة الہدی یہدون بامرہ، اور اسی نے بنائے ہدایت کے امام، وہ ہدایت دیتے ہیں اسی کے حکم کے ساتھ. وائمة الضلال، اور گمراہی کے امام، یدعون الی النار باذنہ، وہ دعوت دیتے ہیں آگ کی طرف اسی کے اذن سے. وَأَلْهَمَ كُلَّ نَفْسٍ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس نے الہام کیا ہر نفس میں اس کا فجور، اس کی بدی، وتقواها، اور اس کا تقوی، اس کی نیکی. یہدی من یشاء بفضلہ ورحمتہ، ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ. ویضل من یشاء بعدلہ وحکمتہ، اور گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اپنے عدل اور حکمت کے ساتھ. هو الذی وفق اہل الطاعۃ فاطاعوہ، وہی ہے جس نے توفیق دی اطاعت کرنے والوں کو تو انہوں نے اطاعت کی اس کی.
وَلَوْ شَاءَ لَخَذَلَهُمْ فَعَصَوْهُ، اور اگر وہ چاہتا البتہ چھوڑ دیتا ان کو تو وہ اس کی نافرمانی کرتے. وَحَالَ بَيْنَ الْكُفَّارِ وَقُلُوبِهِمْ، اور وہ حائل ہے کفار اور ان کے دلوں کے درمیان. فَكَفَرُوا بِهِ، تو انہوں نے اس کا انکار کیا. فَإِنَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، پس بے شک وہ حائل ہوتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَوَفَّقَهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا البتہ توفیق دے دیتا انہیں. فَآمَنُوا بِهِ، تو وہ ایمان لاتے اس پر. وَأَطَاعُوهُ، اور وہ اطاعت کرتے اس کی. مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو ہدایت دے اللہ اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو وہ بھٹکا دے نہیں کوئی ہادی ہدایت دینے والا اس کو. لَوْ شَاءَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلِّهِمْ جَمِيعًا، اور اگر وہ چاہتا البتہ ایمان لے آتے جو بھی زمین میں ہے سارے کے سارے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَى النَّاسَ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا البتہ ہدایت دیتا لوگوں کو سب کے سب کو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ وہ لڑتے. وَمَا اخْتَلَفُوا، اور نہ وہ اختلاف کرتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر چاہتا رب تیرا نہ وہ کرتے اس کو. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، پس چھوڑو انہیں. عَلِمَ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ، جان لیا اللہ نے ہر چیز کو. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو. وَكَتَبَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے لکھ دیا ہر چیز کو. وَشَاءَ كُلَّ شَيْءٍ، اور چاہا ہر چیز کو. هُوَ الْخَالِقُ، وہی خالق ہے. وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ، اور جو اس کے سوا ہے مخلوق ہے. هُوَ الْمَلِكُ، وہی بادشاہ ہے. وَمَا سِوَاهُ مَمْلُوكٌ، اور جو اس کے سوا ہے وہ مملوک ہے. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، خبردار اسی کی ہے مخلوق اور حکم. تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے اعلی حکمت رکھنے والا ہے، حکم دینے والا ہے. اور جو اس کے سوا ہے سب محکوم ہے، سب پر اس کا حکم چلتا ہے. حکیم فی کل ما فعلہ وخلقہ، حکمت رکھتا ہے ہر اس چیز میں جو اس نے کیا اور جو اس نے پیدا کیا. فمصدر جمیع ذلک عن حکمت تامۃ، تو ان تمام چیزوں کا سورس جو ہے اس کی مکمل حکمت ہے. یہ جو آخری جملہ یہ اوپر والے سارے صفحے کو واضح کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی بیچ میں آئی ہیں کہ جس کے بارے میں انسان پریشان ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے کوئی کفر کرتا ہے، کوئی شرک کرتا ہے، کوئی نافرمانی کرتا ہے، تو ایسا کیوں ہے، پھر ان کا کیا قصور ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کو زیادہ پتا تھا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں. یہ مسئلہ تقدیر سے متعلق ہے، اور تقدیر کیا ہے؟ علم اللہ السابق، اللہ کا وہ علم جو اس کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ کس چیز کو میں بناؤں گا اور وہ کیا کرے گی، اور جو اس نے کرنا ہے وہ اس نے لکھ لیا ہے. یعنی ان پر جبر نہیں کیا، لیکن یہ اس کی حکمت ہے، اس کا علم ہے، اور اس کو پتا ہے کہ کون کیسا ہے. ٹھیک ہے جی، کوشش دعا سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ کا علم، اللہ نے پیدا کیا، اللہ سب کو جانتا ہے، اور کون کیا کر رہا ہے وہ سب اس کے علم میں ہے، اور کس کو کس چیز کی توفیق دینی ہے اور کس کی نہیں دینی یہ اس کی حکمت ہے، اور اس کی حکمت اس کے علم پر مبنی ہے. اس لیے اگر ہمیں کسی نیکی کی توفیق ہو جائے تو اس پر شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس بات سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور بہت ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی لمحے پھسل جائیں. اختتام ہمارا اچھا ہو، ایمان پر ہو، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو. یہ سب سے بڑی خوش قسمتی اور سب سے بڑی کامیابی ہے. کبھی بھی اپنے علم پر، عقل پر، سمجھ پر، ماحول پر، کسی چیز پر مان نہ کریں، غرور نہ کریں. ہاں تو چاہت اللہ کو پتا ہے نا. ایک اللہ
تعالیٰ کی چاہت ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تابع ہے، جو اللہ کی مشیت ہے. تو ایک انسان کی اپنی چاہت ہے حق کی طرف یا مطلب نہ حق کی طرف، باطل کی طرف. مطلب وہ جتنی ہدایت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں. مطلب اس کا اپنا بھی تو ہوتا ہے نا. ہم نے پڑھا تھا قرآن میں. تو مطلب اس میں غالب اینٹی کون سی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ کی، کیونکہ حکم اس کا ہے، امر اس کا ہے، فیصلہ اس کا ہے. ہماری دعا ہے، دعا ہے، کوشش ہے، چاہت ہے، سب کچھ ہے. اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن اس اختیار کے ساتھ ہم کریں گے کیا یہ اس کو پہلے سے ہی پتا ہے. استاذہ آج یہ پہلا پیج ماشاءاللہ سارا سمجھ آ رہا تھا بغیر ترجمے کے بھی نا. الحمدللہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. الحمدللہ. استاذہ ہمیں سر نے کہا تھا فقہ اسلامی میں کہ اگر آپ کو فقہ القلوب سمجھ آتی ہے اس کا مطلب آپ کو شرح الریاض الصالحین سمجھ آئے گی، آپ پڑھنا شروع کر دیں. صحیح. کسی صحابی کے بارے میں کسی سے سنا کہ جب وہ قرآن پڑھنے لگے تو کافروں کے بارے میں جب انہوں نے آیت پڑھی تو انہوں نے کہا میں تو ان سے بری ذمہ ہوں، میرا تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں، یعنی میں ان میں سے نہیں ہوں. پھر جب منافقوں کے بارے میں انہوں نے پڑھا تو یعنی ایک امید کا پہلو. ہمیں مان تو نہیں ہے اپنے اوپر، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو امید کو کس طرح سے؟ امید تو رکھنی چاہیے اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میرا کمال ہے، بس یہ نہیں ہونا چاہیے. استاذہ بعض دفعہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور علم بھی حاصل کرتے ہیں، اور پھر اگر کسی سے بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو ہم اس سارے پہ نا بات کے اندر ہی مٹی ڈال دیتے ہیں کہ نہیں میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی. حالانکہ نہیں، یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے جو اللہ توفیق دیتا ہے کر لیتی ہوں. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کچھ نہیں کر رہی، اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے بہت کچھ کر رہی ہے. درمیان میں رہنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے جو اللہ توفیق دیتا ہے کر لیتی ہوں. ٹھیک، جزاک اللہ. دلال کا امام جیسے فرعون تھا، جو ابو جہل تھا، ساتھی کوئی بھی ہو سکتا ہے جو گمراہی کی طرف بلائے، لیکن بڑے بڑے ان کے سرغنہ جو ہیں وہ جیسے قریش کے سردار تھے جو لوگوں کو اسلام نہیں لانے دیتے تھے، پہلے ہی جا ملتے تھے، پکڑ لیتے تھے. وحکمتہ سبحانہ قائمۃ بہ کسائر صفاتہ، وحکمتہ اور اس کی حکمت سبحانہ اللہ سبحانہ وتعالی کی، قائمۃ بہ قائم ہے اس ساتھ اس کے، کسائر صفاتہ اس کی ساری صفات کی طرح. وہی الغایۃ المحبوبۃ لہ سبحانہ اور یہ اس کی محبوب غایت ہے، مقصد ہے سبحانہ وتعالی کا. المطلوبۃ جو مطلوب ہے، التی ہی متعلق محبتہ و حمدہ جو متعلق ہے اس کی محبت اور اس کی تعریف کے ساتھ. وَلِأَجْلِهَا خَلَقَ فَسَوَّى اسی وجہ سے اس نے پیدا کیا پھر ہموار کیا. وَقَدَّرَ فَهَدَى اور تقدیر بنائی پھر ہدایت دی. وَأَمَاتَ وَأَحْيَا اور موت دی اور زندگی دی. وَأَسْعَدَ وَأَشْقَى اور خوش قسمت کیا اور بدبخت کیا. وَأَدَلَّ وَهَدَى اور گمراہ کیا اور ہدایت دی. وَمَنَعَ وَأَعْطَى اور اس نے روک دیا اور عطا کیا، یعنی حکمت کے ساتھ. ومصدر الخلق والامر اور خلق اور امر کا جو سورس ہے مصدر ہے. والقضاء والشرع اور قضاء و قدر اور شریعت ان علم الرب رب کے علم کے ساتھ ہے. وعزتہ وحکمتہ اور اس کی عزت اور حکمت کے. فارتباط الخلق بقدرتہ التامۃ یقتضی الا یخرج مخلوق عن قدرتہ. فارتباط تو رابطہ یا تعلق، الخلق خلق کا، بقدرتہ التامہ اس کی مکمل قدرت کے ساتھ، یقتضی تقاضا کرتا ہے، اللہ یخرج کہ نہ نکلے مخلوق کوئی بھی مخلوق، عن قدرتی ہی اس کی قدرت سے. ٹھیک ہے، یعنی جس چیز کو اللہ نے بنایا ہے اس کی تقدیر اس نے خود لکھی اور اس کی قدرت اس پر حاوی ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ سب اطاعت کریں اور کوئی بھی اس سے باہر نہ نکلے. وارتباطہ بعلمہ التام یقتضی احاطتہ بہ اور اس کے مکمل علم کے ساتھ اس کا مربوط ہونا تقاضا کرتا ہے اس کے احاطہ کا، یعنی اس کے شمار کا. وتقدمہ علیہ اور اس سے آگے بڑھ جانے کا، یعنی کوئی مخلوق اللہ کے حکم سے آگے نہ بڑھے بلکہ اللہ کا حکم ہی ہر چیز سے آگے. وارتباطہ بحکمتہ یقتضی وقوعہ علی اکمل الوجوہ واحسنہا اور اس کا مربوط ہونا اس کی حکمت کے ساتھ تقاضا کرتا ہے اس کے واقع ہونے کا
مکمل طریقے پر اور بہترین طریقے پر. واشتمالہ علی الغایۃ المحمودۃ المطلوبۃ للرب سبحانہ، واشتمالہ اور اس کے مشتمل ہونے کا، علی الغایۃ المحمودۃ پسندیدہ مطلوب مقصد کا رب سبحانہ و تعالیٰ کے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، پھر ان کی جو تقدیر بنائی ہے، ان سب کا تعلق جو ہے اس کے علم، اس کی قدرت، اس کی حکمت کے ساتھ ہے، تبھی یہ چیزیں بہتر طور پر کام کر سکتی ہیں. وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ سُبْحَانَهُ بِعِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ وَعِزَّتِهِ. اسی طرح اس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کس پر مبنی ہے؟ اس کے علم پر، اس کی حکمت پر اور اس کے غلبے پر. فَهُوَ الْعَلِيمُ بِخَلْقِهِ وَأَمْرِهِ. پس وہ جاننے والا ہے اپنی مخلوق کو اور اپنے حکم کو. الحکیم فی خلقہ وامرہ، حکمت والا ہے اپنی تخلیق اور اپنے حکم میں. العزیز فی ملکہ وسلطانہ، غالب ہے اپنے بادشاہت میں، ملکیت میں اور اپنے غلبے میں، اقتدار میں. ولہذا کان الحکیم من اسمائہ الحسنی، ولہذا اور اسی لیے کان ہے، الحکیم، الحکیم لفظ من اسمائہ الحسنی اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے. والحکمت اور حکمت من صفاتہ العلی اس کی بلند صفات میں سے ہے. حکیم اس کا نام ہے، حکمت اس کی بلند صفت ہے. والشریعۃ الصادرۃ عن امرہ مبناہا علی الحکمت، اور شریعت جو ہے، شریعت کیا ہوتی ہے؟ دین کے احکامات. الصادرۃ، صادر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو نکلی ہے، سورس ہے اس کا. عن امرہ اس کے حکم سے. مبناہا اس کی بنیاد علی الحکمت حکمت پر، یعنی شریعت اللہ تعالیٰ کے حکمت پر مبنی ہے، مراد یہ ہے، یعنی اس کا حکم ہے لیکن وہ حکمت پر مبنی ہے اس کا حکم. والرسول المبعوث بہا، اور رسول بھیجے گئے ہیں اسی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مبعوث بالکتاب والحکمت، بھیجے گئے ہیں کتاب اور حکمت کے ساتھ. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے بھیجا امیوں میں ایک رسول انہی کے اندر سے. یتلو علیہم آیاتہ، جو پڑھتا ہے ان پر اس کی آیات. ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمت اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب اور حکمت کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ، اور حکمت سنت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَهِيَ تَتَضَمَّنُ الْعِلْمُ بِالْحَقِّ، اور وہ مشتمل ہے علم پر حق کے ساتھ. وَالْعَمَلُ بِهِ اور اس پر عمل کے. وَهِيَ تَتَضَمَّنُ اور وہ مشتمل ہے کس پر؟ العلم بالحق والعمل به والدعوة الیہ، حق کا علم اور اس پر عمل اور اس کی طرف دعوت، یہ حکمت ہے. فَكُلُّ هَذَا يُسَمَّى حِکمہ، یہ سب کی سب چیزیں حکمت کہلاتی ہیں. وَكَمَا لَا يَخْرُجُ مَقْدُورٌ عَنْ عِلْمِهِ وَمَشِيئَتِهِ، جس طرح نہیں نکل سکتا کوئی بھی مقدر کیا ہوا اس کے علم اور مشیت سے، یعنی جس پر بھی اللہ کی تقدیر ہے وہ اللہ کے علم اور مشیت سے باہر نہیں. فَكَذَلِكَ لَا يَخْرُجُ عَنْ حِکْمَتِهِ وَحَمْدِهِ، اسی طرح نہیں نکل سکتا اس کی حکمت اور اس کی حمد سے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَحْمُودُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی تعریف کیا گیا ہے، عَلَى جَمِيعِ مَا فِي الْكَوْنِ، ہر چیز پر، یعنی اس کی تعریف ہے جو بھی کائنات میں موجود ہے. من خیر و شر، ہاں وہ اچھی ہے یا بری. حمدن، ایسی حمد استحقہ لذاتہ، مستحق ہے اس کا اپنی ذات کے لیے. وصدر عنہ خلقہ و امرہ، اور اسی سے صادر ہوا ہے، نکلی ہے اس کی تخلیق اور اس کا حکم. فمصدر ذلک کلہ عن الحکمہ، ان سب چیزوں کا مصدر حکمت سے ہے، یعنی سب کچھ حکمت پر مبنی ہے، یوں کہہ لیں. ففی کل ما خلقہ اللہ وامر بہ حکمہ، تو ہر چیز میں جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کو کوئی حکم دیا ہے اس میں حکمت ہے. اللہ کی ہر تخلیق حکمت پر مبنی ہے اور جو حکم اس کو ملا وہ بھی. وکلہ خیر، اور سب کا سب کیا ہے؟ خیر. من جہت اضافتہ الیہ سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالی کی طرف نسبت کرنے میں. وان جہت الشر، اور شر کی نسبت منہ من جہت اضافتہ الی العبد،
اس کی اضافت یا اس کی نسبت بندے کی طرف ہے. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک. لبیک وسعدیک والخیر، اور خیر کلہ فی یدیک، سب کا سب تیرے ہاتھ میں، والشر لیس الیک، اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں کی جا سکتی. یہ جب ہم کہتے ہیں نا من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی وہ مخلوق کے شر سے مراد ہے. ٹھیک ہے. فَهَذَا النَّفْيُ يَقْتَضِي امْتِنَاعُ إِضَافَةِ الشَّرِّ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ، یہ نفی جو ہے تقاضا کرتی ہے روکنے کا اضافت شر کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف. فَلَا يُضَافُ إِلَى ذَاتِهِ، تو شر اللہ کی ذات کی طرف نسبت نہیں کیا جائے گا. ولا اسمائه، اور نہ اس کے ناموں کی طرف. ولا صفاته، اور نہ اس کی صفات کی طرف. ولا افعاله، اور نہ اس کے افعال کی طرف. یعنی شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات، اسماء اور صفات کی طرف نہیں ہوگی. ہاں، تو عقیدہ واسطیہ میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب چیزیں پیدا کی ہیں اور ان کے اندر خیر بھی ہوتا ہے اور شر بھی ہوتا ہے، اور پھر ایک ہی چیز ایک کے لیے شر بن جاتی ہے اور ایک کے لیے خیر بن جاتی ہے، تو وہ نسبت مخلوق کی طرف ہی کی جائے گی. فذاتہ سبحانہ منزہۃ عن کل شر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہے ہر شر سے. واسماؤہ کلھا حسنی، کیا مطلب ہے؟ اور اس کے سارے نام خوبصورت ہیں. لیس فیہا اسم ذم، کوئی بھی ایسا اسم نہیں جس میں مذمت ہو. ولا عیب، اور نہ عیب ہے اس میں. وصفاتہ صفات کمال، اور اس کی ساری صفات صفات کمال ہیں. لا نقص فیہا، ان میں کوئی نقص نہیں. وافعالہ کلھا حکمت ورحمت ومصلحۃ واحسان وعدل لا تخرج عن ذلک البتہ، اور اس کے افعال سارے کے سارے کیا ہیں؟ حکمت اور رحمت اور مصلحت اور احسان اور عدل، نہیں نکلتے اس سے البتہ، بالکل بھی. البتہ عربی لفظ البتہ کا مطلب ہے قطعی طور پر، یہ سب اس کی رحمت عدل حکمت پر مبنی ہے. یعنی اس کے جتنے بھی افعال ہیں، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ کس پر مبنی ہے؟ حکمت رحمت مصلحت پر، یعنی کلی طور پر، قطعی طور پر. ٹھیک ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَحْمُودُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی تعریف کیا جائے گا ان سب پر. فَيَسْتَحِيلُ إِضَافَةُ الشَّرِّ إِلَيْهِ، تو شر کی نسبت اس کی طرف محال ہے، مشکل ہے. یستحیل استحالہ یعنی محال. وَبَيَانُ ذَلِكَ، اور اس کا بیان کیا ہے؟ ان الشر لیس هو الا الذنوب وعقوباتها، بے شک شر نہیں وہ مگر گناہ اور ان کی سزائیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے اپنے گناہ ہوتے ہیں. وہی شرور النفس، اور وہ نفس کے شر ہوتے ہیں. وسیئات الاعمال، اور اعمال کی برائیاں. وہی الذنوب تأتی من نفس العبد، اور وہ گناہ ہوتے ہیں جو آتے ہیں بندے کے نفس سے، یعنی نفس منبع اس کا. فإن سبب الذنب الظلم والجہل وہما من نفس العبد. فإن، پس بے شک، سبب الذنب، گناہ کا سبب کیا ہوتا ہے؟ الظلم والجہل، ظلم اور جہالت. وہما، اور وہ دونوں، کون؟ ظلم و جہالت، من نفس العبد، بندے کے نفس سے ہوتے ہیں. وہاں اس کا سورس یا منبع نفس ہوتا ہے. ہاں امتحان تو ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. کما ان سبب الخیر الحمد والعلم والحکمت والغنى وہی صفات ذاتیۃ للرب. کما، جیسا کہ، ان، بے شک، سبب الخیر، خیر کا سبب کیا کیا ہے؟ الحمد، تعریف، والعلم، اور والحکمہ، اور حکمت، والغنى، غنا. وہی، اور یہ سب، صفات ذاتیۃ، ذاتی صفات ہیں، للرب، رب کی.
وذات الرب مستلزمۃ للحکمت والخیر والجود والاحسان، اور رب کی ذات اس کے لیے لازم ہے حکمت، خیر، سخاوت اور احسان. وذات العبد مستلزمۃ للجہل والظلم، اور بندے کی ذات لازم ہے اس پر جہالت اور ظلم. وما فیہ من العلم والعدل، اور جو بندے کے اندر عدل اور علم ہوتا ہے فإنما حصل له بفضل اللہ علیہ، وہ اس کو حاصل ہوتا ہے اللہ کے فضل سے جو اس پر ہوتا ہے. وہو امر خارج عن نفسہ، اور وہ ایک خارجی امر ہوتا ہے اس کی ذات پر. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، بے شک نفس البتہ بہت زیادہ حکم دیتا ہے برائی کا مگر جس پہ رحم کرے میرا رب، بے شک میرا رب غفور الرحیم. فمن اراد اللہ بہ خیرا اعطاہ ھذا الفضل، بس جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے یہ فضل. کیا کون سا فضل؟ علم اور حکمت، عدل. فصدر منہ البر والاحسان والطاعۃ، تو نکلتی ہے اس سے یا آتی ہے اس سے نیکی اور احسان اور اطاعت. ومن اراد به شرا امسکہ عنہ، اور جس کے ساتھ وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اس سے اس کو روک لیتا ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. وخلاہ ودوائی نفسہ وطبعہ وموجبها، اور اس کو خالی کر دیتا ہے اور اس کے نفس کے دوائی اور اس کی طبیعت اور اس کے اسباب. فصدر منہ موجب الجہل والظلم من کل شر وسوء وفساد، تو صادر ہوتے ہیں اس سے جہالت اور ظلم کے اسباب، ہر شر اور برائی اور فساد کے. ولیس منعہ لذلک ظلما منہ سبحانہ وتعالی، اور یہ اس کا روکنا ظلم کی وجہ سے نہیں ہوتا اللہ سبحانہ وتعالی کے. فإنہ فضلہ، کیونکہ وہ اس کا فضل ہوتا ہے. ولیس من منع فضلہ ظالما، اور جو اپنا فضل روک دے وہ ظالم نہیں کہلاتا. کتنی گہری بات ہے یہ. یعنی جو ہمیں اچھا کرنے کی توفیق ہوتی ہے وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور اگر وہ نہیں دیتا ہمیں تو یہ ظلم نہیں کہلاتا. کیوں؟ کیونکہ جو اپنا فضل روک دے وہ ظالم نہیں ہوتا. لا سیما، خاص طور پر اذا منعہ عن محل، جب وہ روکے اس کو ایسی جگہ سے لا یستحقہ ولا یلیق بہ، جو اس کی مستحق نہیں اور اس کے لائق نہیں. ولا یزکو فیہ، اور نہ وہ اس میں چمکتا ہے. یعنی حکمت کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پہ رکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ کس کو فضل سے نوازنا اور کس کو نہیں نوازنا، کون اس کے لائق اور کون نہیں، یہ اس کو پتا ہے. پھر اس کے مطابق وہ عطا کرتا ہے کس کو. وہ حدیث میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے قلب انسانوں کے دلوں دیکھا اور ان میں سب سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا اور اس پر نبوت رکھی. وَأَيْضًا هَذَا الْفَضْلُ هُوَ تَوْفِيقُهُ وَإِرَادَتُهُ مِن نَفْسِهِ أَن يَلْطَفَ بِعَبْدِهِ وَيُوَفِّقَهُ وَيُعِينَهُ. اسی طرح یہ فضل، یہ فضیلت وہ اس کی توفیق اور اس کا ارادہ ہے اس کی ذات کی طرف سے کہ وہ لطف فرمائے اپنے بندے پر اور اس کو توفیق دے اور اس کی مدد کرے. ولا یخلی بینہ وبین نفسہ، اور نہیں وہ نکلتی ہٹتی اس کے درمیان اور اس کے ذات کے درمیان. وہذا محض فضلہ، اور یہ محض اس کا فضل ہے. واللہ تبارک و تعالی عالم بالمحل، اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتا ہے اس جگہ کو. الذی یصلح، محل کا مطلب مقام، جگہ. الذی یصلح لہذا الفضل، جو اس فضل کے لائق ہوتا ہے یا اس کے لیے مناسب ہوتا ہے. وَيَلِيقُ بِهِ، اور اس کے لائق ہوتا ہے. وَيَثْمُرُ بِهِ، اور وہاں پھلتا پھولتا ہے. وَيَسْكُو بِهِ، اور وہ چمکتا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِمَن يَعْرِفُ قَدْرَ هَذِهِ النِّعْمَةِ. ترجمہ کریں. عالم زیادہ جانتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی زیادہ جانتا ہے کہ کون پہچانتا ہے اس نعمت کی قدردانی. وَيَشْكُرُهُ عَلَيْهَا، اور شکر کرتا ہے اس پر. كما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
اسی طرح ہم نے آزمایا ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، لیقولوا تاکہ وہ کہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے ہم میں سے احسان کیا، الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ شکر کرنے والوں کو جانتا نہیں ہے؟ حکمت کی بنیاد تقویٰ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیں تقویٰ بھی تو مانگنا چاہیے نا. سب کچھ مانگنا چاہیے، ہر خیر مانگنی چاہیے. پڑھانے کے اندر کوئی کفر بھی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے کرتا ہے. تو پھر آگے پڑھا کہ انسان کا شر اس کے اپنے نفس سے منسوب ہے، وہ اس کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اس کے آگے آ رہے تھے. تو یہ بات تھوڑی سی کنفیوز کیوں، اس سے کیا کنفیوژن؟ انسان یعنی اللہ اس کو مہلت دے دیتا ہے، اجازت دے دیتا ہے، اچھا جو کرنا کرو، ٹھیک ہے نا. اذن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اذن کس کو کہتے ہیں؟ اجازت کو. اب ایک بندہ مستی کا شکار ہے، وہ کفر کرنا چاہتا ہے، ناشکری کرنا چاہتا ہے، غلط کام کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دیتا، کر لو، رخصت دے دیتا، چھٹی دے دیتا. کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں اذن دینا چاہیے، نہیں آزادی دینی چاہیے؟ ہاں آگے الحمدللہ. سادہ جیسے اب کوئی علم کی بات سکھا رہا ہے لوگوں کو، لیکن وہ غلط چیز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے ایک دفعہ اسے منع کیا، جیسے حدیث میں بھی آیا کہ آپ روکو اسے، لیکن اب پورے میڈیا میں آ کر ایسے دوسروں کو غلط باتیں بتا رہا ہے، تو کیا ہمارے عالم اس طرح چپ رہیں گے وہاں پر؟ اگر میڈیا ان کو اجازت دے وہاں آنے کی تو وہ آ کے صحیح بات کریں گے. تو وہ جس طرح کل پرسوں ایک پروگرام چل رہا تھا، اس میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا اس سے آب زمزم کو دھویا گیا تھا. آب زمزم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نہیں دھویا گیا، بلکہ آب زمزم کے کنویں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ساتھ پاک کیا گیا. تو اس لیے سب لوگوں پہ لازم ہے نا خود بھی پڑھیں. وہ صرف ٹی وی کے آگے کیوں بیٹھے ہوئے؟ سادہ جو حکمت کی بات ہے، آج صبح ایک ہماری اسٹوڈنٹ تھی، ان کی امی کا انتقال ہو گیا، تو اس نے صبح صبح کال کیا تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے بتائیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز میں اتنی رہنمائی دی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کہ ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ نے کرنا کیا ہے. اور الحمدللہ اس میں ایک ایک اسٹیپ، جیسے وہی میں کہتی ہوں اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے آپ کے اوپر، اور الحمدللہ جس طرح ایک ایک شخص اس کے بیچ میں ہوگا کہ پبلیکیشن کرنا کہ کیا کیا اسٹیپس ہیں، مرنے کے فوراً بعد کیا کیا کرنا ہے، کفن دفن کا کیسے انتظام کرنا ہے، اور وہ سب کچھ جو ہے اس سنت کو دوبارہ اجاگر کرنا. پھر وہاں جو تھی ایک آئی ہوئی تھی، انہوں نے پہلے سے ان کے والد نے کسی کو شاید بلا لیا تھا، تو وہ کوئی مدرسے سے آئی ہوئی تھی، تو ان کا طریقہ بہت ہی مختلف بتائی تھی. تو وہ بھی میرے ساتھی سسٹر مہرین فرقان، کراچی بیچ سے آپ کے ساتھ کیا تھا. تو الحمدللہ وہ یہ کتنے حکمت سے ہم دونوں نے مل کے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی ناراض نہیں ہوئی، اور آخر میں بلکہ وہ خود مان گئی کہ ہاں یہ جو طریقہ سنت کے مطابق مجھے بھی بتایا، تو ان کو بھی پیمفلیٹ دیا. الحمدللہ. یہ جو پچھلے دنوں لاہور میں نے الحمدللہ پڑھا ہے، بہت لوگوں کو یہ پوری کتاب پڑھائی، اور ابھی کراچی میں بھی پڑھا کے آئی ہوں کافی لوگوں کو آخری سفر کی تیاری. یہ جو پیمفلیٹ ہے نا اس میں، کیونکہ موت تو کسی بھی وقت کسی پر بھی آ سکتی ہے. اور پھر جو کراچی میں ہماری غسل میت کی جو ٹیم ہے ماشاءاللہ کافی لوگ اس میں شریک ہیں، اور جب انہیں کال آتی ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جا کے سنت کے مطابق غسل بھی دیتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں، صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں، اور احکامات بھی بتاتے ہیں. تو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں لوگ. تو ان سب کو میں نے بلایا تھا کہ آ کے اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں، اور وہ ایکسپیرینس دل دہلا دینے والے تھے کہ دو طرح کی میتیں ہوتی ہیں. کچھ تو اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ دیکھتے ہی پیار آتا ہے ان کے اوپر، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ بہت مشکل ہوتا ہے ان کو غسل دینا. ابھی ریسنٹلی ایک میت کے بارے میں انہوں نے مجھے چھوٹا سا آڈیو کلپ بھیجا. پہلے تو میں نے سوچا سارے گروپس میں شیئر کروں، پھر میں نے نہیں کیا. وہ بتا رہی تھی کہ وہ غسل دے رہی تھی اور میت کے کانوں اور ناک اور منہ اور آنکھوں سے خون نکل رہا تھا. تو کہتی بہت پریشان ہوئی، ان سے غسل دیا نہیں جا رہا تھا. ان کی بیٹی کو بلایا، وہ بیٹی بھی پاس نہیں آ رہی تھی، کوئی گھر والا ساتھ ملا ہی نہیں غسل دینے کے لیے. تو ہماری جو گئی ہوئی تھی ساتھی، انہوں نے غسل دیا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کرتی تھی، تو انہوں نے کہا انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی. تو اب چونکہ آپ لوگ نہیں جانتے، ویسے تو میت کا کوئی چیز کسی کو نہیں بتانی چاہیے، لیکن یہ صرف ایک عبرت کے لیے بات بتا رہی ہوں کہ ہمیں نہیں پتا ہماری موت کس طرح ہے، ہم مرنے کے بعد کیسے لگ رہے ہوں. اچھا سبحان اللہ. یہ کہتی ہے کہ وہ پچھلے ہفتے انہوں نے کسی کینسر پیشنٹ کو غسل دیا اور وہ سارا وقت جیسے مسکرا رہی تھی.
ہمیں نہیں پتا ہمارے جسم سے کیا نکلے کیا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے پردے ڈھانکے. لیکن یہ ہے کہ جو ٹیم نے مختلف چیزیں بتائی, ماشاءاللہ ایک وہاں پر غسل میت میں ایک خاتون وہ بتا رہی تھی اپنے ایکسپیرینس. رمضان میں انہوں نے ایک دن میں 3 میتیں نہلائیں, کبھی کبھی 2 نہلاتی ہیں. کہتی روزہ میں نے رکھا ہوا تھا, لانگ ڈے تھا, ایک سے میں فارغ ہوئی تو دوسری کال آ گئی, اس سے فارغ ہوئی تو تیسری کال آ گئی. پھر کہتی ہیں کہ ایک اتنی مشکل تھی کہ انہوں نے میت کو گھر میں ہی 2-3 دن رکھ چھوڑا, اور پھر وہ لا کے دیا تو جہاں ہاتھ لگاتے تھے اسکن نیچے آتی تھی, اور اٹھانا اور رکھنا اور کفن دینا مشکل ہو گیا تھا. اور اسی قسم کی بہت سی چیزیں. تو میں نے ینگ اسٹوڈینٹس کو پڑھائی ہے کتاب, لاہور میں بھی سب کو پڑھائی ہے, صرف اس لیے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو ہمیں اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت فوری طور پہ کیا کرنا ہے. اب وہ بتا رہی تھی کہ ایک بالکل ایجوکیٹڈ کلاس میں وہ ایک میت کو نہلانے کے لیے گئی, ہائیلی پڑھے لکھے ان کے بچے اور سب, لیکن خاتون کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی نا, اور وہ بند نہیں ہو رہی تھی کیونکہ کسی نے بند کی نہیں. کہتی وہ ان کا چہرہ, آپ خود سوچے میت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو کتنا عجیب سا لگتا ہے نا. یہ ایسی جیسے کہ سوئے ہوئے آنکھیں کھلی ہوں, کسی کی تھوڑی سی بھی کھلی ہو تو ڈر سا لگ رہا ہوتا ہے نا. تو پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ میتوں کے ہاتھ مڑے ہوتے تو کوئی کھولتا ہی نہیں, وہ پھر بعد میں نہلانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. پھر یہ کہ فریزر میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ فلانا امریکہ سے آ جائے اور فلانا آسٹریلیا سے آ جائے, اور جو باہر نکالتے تو برف کا ٹکڑا ہوتا ہے. اور پھر استنجا کرانا اتنا مشکل ہوتا ہے, کہتے پھر ہم نہیں کرا پاتے کیونکہ وہ ٹانگ اوپر ہوتی ہی نہیں ہے, اور دھو ہی نہیں سکتے میت کو اندر سے, یعنی استنجا وغیرہ نہیں کرا سکتے. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جب میت وہ پگھلنے لگتی ہے وہ برف, تو اس کی بھی سکن جو ہے وہ اترنا شروع ہو جاتی ہے, اور نہلانا بھی اس قدر مشکل ہوتا ہے. ویسے ہی میت بھاری ہوتی ہے وہ, اور برف بن کے تو اور بھاری ہو جاتی ہے. تو اس لیے خدا کے لیے وصیت کریں سب اپنے پچھلوں کے کہ ہمیں کسی کے لیے روک کے فریزروں میں نہ ڈالیں, اور کسی کے انتظار میں 2 دن گھروں میں بھی نہ رکھیں. ایسی جہالتیں ہیں, ایسے قصے تھے, اللہ رحم کرے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر جہالت ہے, چونکہ اس وقت لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں اور اس وقت سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو پھر ایسے موقع پر درس دینا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ اس ٹیم نے 199 درس دیے ہیں. پچھلے رپورٹ انہوں نے مجھے دکھائی اپنی, یعنی اس سال کے جو انہوں نے میتیں نہلائی. اور کچھ لوگ تو مغسلہ میں ہی صرف نہلاتے ہیں, گھر تک نہیں بھی جاتے, لیکن جن گھروں میں گئے ہیں پھر وہاں پر انہوں نے ماشاءاللہ ساتھ ساتھ ایجوکیٹ بھی کیا ہے لوگوں کو. اور یہ پیمفلٹ تو ہر گھر میں ہونا چاہیے تاکہ بھول بھی جائے باتیں تو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. اب وٹ نیکسٹ, آگے کیا کرنا ہے, کیونکہ زندگی موت ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی. پھر میں لوگوں سے مختلف واقعات بھی سنے, اسٹوڈنٹس سے کوئی ایسا واقعہ بتائیے کہ کسی کی موت اچانک ہوئی ہو. تو کئی لوگوں نے واقعات بتایا. اس میں سے ایک لڑکی کا واقعہ بتایا کہ اس دن اس کی بارات تھی, شادی تھی اس کی, اور شادی کے دن وہ فوت ہو گئی. اور اس کے گھر والوں نے کیا جہالت کی, کہتے ہیں کہ جب نہلا لیا اس کو تو اس کو پورا دلہن کا سوٹ پہنایا, اور اس کے ساتھ سب نے فوٹو سیشن کیا. ایسی خبت سوار ہے لوگوں پہ فوٹو اتارنے کا کہ نہ زندہ کو چھوڑتے نہ مردہ کو چھوڑتے ہیں, اور یعنی اپنے دل کی حسرتیں پوری کرتے ہیں. وہ پورا میک اپ کیا, دلہن بنایا اس کو, اور پھر اس کو کفن پہنایا. اسٹیٹس میں بھی اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے جیسے نان مسلمس, ایک دفعہ میں گئی تھی فیونرل میں, اینڈ ٹیچر تھے, ہی واز مائی کوچ ٹینس کے لیے. تو وہی جیسے پہناتے کپڑے, دے ہیو ایکچولی اے ڈریس اور سوٹ دے ول پک آؤٹ فار دیئر ڈیتھ, اینڈ اس میں وہ ڈریس کرتے ہیں, اینڈ دین فلاورز ان کے پاس لگاتے ہیں, دین پھر ان کی فیونرل ایسے ہو. تو I mean even the Muslims these days they've become so accustomed to Western styles and traditions کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے. انکانشیسلی دیکھا دیکھی اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, کیونکہ دین کا علم تو ہے نہیں. پھر یہی دیکھتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں, ہم بھی وہی کر لیتے ہیں. ہمیں ان کو بتانا چاہیے, وہ بیچاروں کو نہیں پتا. بالکل. کیا کرنا ہے کس کو. Ustaza, I realized how much it's become a necessity کہ جب کوئی مرتا ہے پھر وہ احساس ہوتا ہے کہ okay, what do we do next? One of my best friends, her dada passed away recently and Houston میں رہتے ہیں, تو مما گئی تھی and she went with her friend and انہوں نے درس دیا تھا. انہوں نے ایکچولی مما کو بلایا تھا کہ پلیز ہمیں آ کے کچھ باتیں بتائیں, like we don't know what to do.
تو وہ بہت جیسے نماز پڑھتے تھے مسجد میں، بہت انوالو تھے. He used to go and open the doors of the masjid and call the adhan for Fajr. لیکن his sons they are not that religious. تو اس دن بابا سے بات کر رہی تھی تو he was like ان کے جو بیٹے ہیں ان کو وہ اب جاتے ہیں مسجد، اب وہ انوالو ہوئے ہیں. But this is also a blessing کہ میں دیکھتی ہوں it's also the parents' responsibility to educate their children about this, because بابا بھی بہت غسل کرواتے تھے. مما and بابا they were involved in the masjid and they used to do body washing. تو بابا نے ایک دفعہ کہا کہ he was sharing with us کہ ایک دفعہ there was this man who came in for the body washing, جیسے ان کی body wash ہو رہی تھی, and first they offer the family کہ if you want to come and help with the body washing. His 2 sons, older sons, like 30s, 40s men, they were sitting on the couch, legs crossed, and they were like, no, you go ahead and do it. So this is اکثر یہ لوگ یہی بتا رہے تھے کہ جو ہماری ٹیم کے لوگ تھے وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ ہم گھر والوں کو کہتے ہیں کہ آؤ، لیکن گھر والے پاس نہیں پٹکتے، آتا نہیں، تو پھر اس وجہ سے وہ قریب بھی نہیں آتے اور کچھ ڈرتے بھی ہیں. آج جن کی میت جن کو نکایا تھا نا، ان کی ماشاءاللہ جو فاطمہ کی 7 بیٹی ہیں، یعنی وہ لوگ 6 بہنیں ان کی. اور تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ 7 بیٹیوں نے، یعنی انہوں نے صرف انسٹرکشنز دی تھیں اور وہی سارا کر رہی تھی، اور اتنے پیار سے انہوں نے کیا کہ مجھے پہلی دفعہ زندگی میں ہو رہا تھا کہ اتنے نہیں بچے ہونے چاہیے، اتنی بیٹیاں ہونی چاہیے کہ اس وقت جیسے ماں باپ بچوں کو غسل دیتے ہیں کتنے پیار سے، تو وہ اس طرح پیار سے دے رہی تھی، اور 7 کی 7 ماشاء اللہ سے. استاذہ میں باجی کا بتانے لگی تھی کہ ماشاءاللہ انہوں نے جمعے کو صبح، حالانکہ ان کی طبیعت بہت کریٹیکل تھی، لیکن انہوں نے سورہ کہف بھی پڑھی اور سپارہ کا جو روٹین پڑھتی تھی وہ پڑھنا چاہ رہی تھی تو بیٹی نے نہیں پڑھنے دیا کہ بہت طبیعت خراب ہے آپ کی. پوری دوائیں انہوں نے پڑھی، اور پھر جب ان کو وینٹیلیٹر دینا تھا تو بے ہوش کرنے لگے تھے. اس سے پہلے بیٹی کہتی میں نے جب کلمہ پڑھا تو انہوں نے اونچے کلمہ پڑھا، اور میں ان کو کہنے لگی امی دل میں پڑھ لیں، آپ کی اتنی طبیعت خراب ہے. تو الحمدللہ انہوں نے کلمہ بھی پڑھا. اور استاذہ جب وہ فوت ہو گئی تو وہ مسکرا رہی تھی، نہانے کے بعد بھی مسکرا رہی تھی، اور آپ نے دیکھا تھا ان کا رنگ اتنا گورا نہیں تھا، لیکن وہ اتنی گوری تھی. جب کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ کہتی بہت پہلے کہا تھا بیٹی نے کہ رفقہ سے اور شائمہ رفت سے مجھے غسل دینا، اور بیٹیاں بھی تھیں، نواسیاں بھی تھیں، اور میں اور شائمہ رفت ہم تھے. اور اتنی گوری تو وہ کبھی تھی نہیں جتنا ان کا رنگ گورا ہو گیا ہوا تھا، اور اتنے سکون میں جیسے کوئی بیمار ہی نہیں تھی کبھی. اور ان کی نیکیاں اتنی سب کو یاد آ رہی تھیں کہ کتنا نیک تھے. اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں ساری ان کے لیے بخشش کا سبب بنا دے اور ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے. اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ نیکیاں واقعی انسان کی لوگوں کو یاد آتی ہیں. اور صرف 12 گھنٹے میں ہم نے ان کو، یعنی رات کو 12 بجے فوت ہوئی ہیں اور ظہر کے ساتھ ہم نے دفن بھی کر دیا، اور سب لوگ پہنچ گئے اور سارے کام اتنی آسانی سے ہو گئے. اور ہم سوچ رہے تھے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر کام آسان کر دیے، تو ہمیں بھی اللہ میں توفیق دے کہ ہمارا خاتمہ بھی بالخیر ہو. وعلیکم السلام. اساتذہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو وصیت کرتی ہے نا، تو وہ کہتی ہے کہ کہتی میرا انتقال ہو جائے تو ڈرنا نہیں ہے میرے سے، ٹھیک ہے، میت سے ڈرنا نہیں ہے، آنکھیں بند کر دینا، منہ بند کر دینا، ہاتھ سیدھے کر دینا، پاؤں سیدھے کر دینا، اور اوپر کپڑا دے دینا، ٹھیک ہے. یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو ہم سب کو پتا ہونی چاہیے. یعنی کہ جب میں نے وہ پڑھا تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اتنا کچھ ہمیں کرنا ہے. اساتذہ ایک دفعہ بہت پہلے کی بات ہے کہ میں انگلینڈ میں تھی تو وہاں پہ بوسنیا سے ایک گروپ آیا ہوا تھا، اور وہ بچہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا تھا. کہتا ہے کہ جب میرے باپ کا انتقال ہوا وہاں پہ جنگ تھی، تو کہتا میں اس لیے نہیں رو رہا تھا کہ میرا باپ مر گیا، کہتا میں اس لیے رو رہا تھا کہ مجھے نماز جنازہ ہی نہیں پڑھنی آتی. اللہ. ابھی بھی ہم اپنے بچوں سے کہیں نا کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھانی ہے، آگے ہو کے نماز جنازہ، تو ہم قاری کا انتظار کرتے ہیں، مولوی صاحب کا انتظار کرتے ہیں، امام مسجد کا انتظار کرتے ہیں. تو کہتا مجھے نماز جنازہ ہی نہیں پڑھنی آتی تھی. تو یہ تو اب ہمارے بچوں کو آگے سے، لڑکوں کو خاص طور پہ اس چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ انہیں نماز جنازہ آنی چاہیے، اور امام مسجد کو جو بھی ہیں ان کو کہنا چاہیے کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں، آپ پڑھائیں، تاکہ ان کی تربیت ہو. تربیت نہیں تھی ان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نماز جنازہ کی بات کر رہی ہے تو بڑی دور کی بات ہے. ایک دفعہ نا ہمارے اسٹاف میں کوئی باہر سے آیا اور ہمارا پورا اسٹاف نا بھرا ہوا تھا کمرے کا, اور انہوں نے کلمہ سنا, اور موسٹلی لوگ جو تھے ڈبل ایم ٹرپل ایم تھے, ان میں سے کسی کا بھی کلمہ صحیح نہیں تھا. پہلا کلمہ طیب. نماز جنازہ تو دور کی بات ہے, تو نماز کہاں صحیح ہوگی جس کا پہلا کلمہ ہی صحیح نہیں. اور اتنے ایجوکیٹڈ لوگوں کا
جن کی عمریں گزر گئی ایجوکیشن میں. بالکل ٹریجڈی ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے. بالکل. اور ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہم جو سیکھ رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو سکھائیں، کسی بھی طرح سکھائیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. قاری صاحب تو پھر پڑھتے، پیچھے والے کھڑے ہوتے ہیں، نہیں آتا. بالکل. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.